بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی مزید چند آیات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آیات کریں، پہلے میرے پاس کوئی لائیو سٹوڈنٹ نہیں تھا، الحمدللہ ایک لائیو سٹوڈنٹ میری کلاس میں موجود ہے اور وہ ہے میری زوجہ جو یہ کلاس لائیو سنیں گی انشاءاللہ۔ تو پہلے تو صرف میں آپ سے مخاطب ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ میری کلاس میں ایک لائیو سٹوڈنٹ تشریف لے آیا ہے۔ تو پہلے میں قرأت کر دوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی شروع کرتے ہیں آیات کو۔ جی تو آیت کا ایک حصہ میں نے لکھ لیا ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ وَأَوْرَثْنَا، اورث یورث، یہ باب افعال ہے، مادہ ہے واو را اور ثا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو وارث بنانا۔ وارثہ یارثو کا مطلب ہوتا ہے وارث ہونا، جو ثلاثی میں ہے۔ مزید میں اورث یورث، کسی کو وارث بنانا۔ اب اورثنا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے وارث بنایا۔ کس کو بنایا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، ہم نے قوم کو وارث بنایا۔ یہ بنی اسرائیل کا جو پیچھے تذکرہ شروع ہوا تھا۔ اچھا اب یہاں پہ بیچ میں صفت آئی ہے اس کی، یہ جملہ یہ پورا اس کی صفت ہے کہ وہ قوم کیسی تھی۔ تو یہ مفعول ہوا، اس کا حالت نصب میں ہے۔ الذین اس میں موصول، کانو یہ فعل ناقص، ہم اس کا اسم جو یہ صلہ ہے الذین کا، اور یہ اس کی خبر ہے یستضعفون، باب استفعال، یستضعفون، استضعف یستضعف، یستضعفون وہ کمزور ہوتے ہیں، یستضعفون وہ کمزور یعنی ان کو کمزور سمجھا گیا۔ ہم اس کا نائب الفاعل یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا باب استفعال میں سے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، ہم نے قوم کو بنایا وارث۔ کیسی قوم تھی؟ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کمزور سمجھی جاتی تھی، یعنی کوئی اس کو کوئی معنی نہیں دیتا، بلکہ وہ غلام تھی فرعونیوں کی، لیکن اس کو کیا وارث بنا دیا۔ اب کس کا وارث بنایا؟ سو یہ اس کا دوسرا مفعول آ رہا ہے، اور اورث کا۔ مشارق الارض مرکب اضافی ہے، مشرق کی جمع مشارق، مغرب کی جمع مغارب، اب دونوں نصب ہیں، تو ایک مفعول یہ دوسرا مفعول۔ مشارق الارض ومغاربها، یعنی ہم نے ایسی قوم جو کمزور سمجھی جاتی تھی اس کو وارث بنا دیا۔ مشارق الارض زمین کی مشرقوں کا، ومغاربها اور اس کی مغرب کا۔ اب یہ ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الارض کی طرف۔
اب یہ اللتی آ گیا، اللتی اس میں موصول ہے مؤنث کا، لیکن یہ کس کی صفت ہے؟ اب یہ صفت ہے اس زمین کی، کہ وہ زمین کیسی ہے؟ اللتی، ایسی زمین جو بارکنا فیہا، بارک یبارک، باب مفاعلہ، برکت دینا، بارکنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے برکت دی، فیہا اس میں، اب ہا کون؟ وہی ایسی زمین، لیکن یہ ہا ایکچولی اللتی کی طرف اس کا صلہ بن رہا ہے، بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت پیدا کی۔ تو یہ ملک شام کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ملک شام جو، یعنی یہ زمین صرف آج کا شام نہیں بلکہ اس میں شام، اردن، فلسطین اور یہ پورا علاقہ شامل تھا۔ آئیے اس آیت کو آگے لے کر چلتے ہیں جی۔ آیت کا اگلا حصہ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، تم یتم، تم یتم اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہو جانا، تم یتم یعنی کسی چیز کا تمام ہو جانا۔ تا میم میم مادہ ہے، تا میم میم، تم یتم باب ضربہ سے، سو تمم یتمم سے تم یتم یعنی کیا؟ کسی چیز کا تمام ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ وہ تمت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تمت وہ مکمل ہو گئی، کون مکمل ہوئی؟ اب اس کا فاعل آئے گا، کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ یعنی تیرے رب کی بات، کلمۃ سو مرکب اضافی، کلمۃ ربک تیرے رب کی بات۔ اب الحسنہ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ کیا ہے؟ اب الحسنہ یہ حسن ان کی مؤنث ہے، حسنہ، اب پورے مرکب میں کون مؤنث ہے؟ کلمہ، سو یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی صفت ہے، کلمہ یہاں پہ موصوف بھی ہے، فاعل بھی ہے، موصوف بھی ہے، اور یہ صفت حالت رفع میں، یہاں پہ کیوں حالت رفع میں ہے؟ کیونکہ کلمۃ حالت رفع میں ہے، یعنی تیرے رب کا اچھا کلمہ مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ اچھا کلمہ سے مراد وعدہ ہے، جو وعدہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا تھا۔ اب آئیے آگے لے کر چلتے ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، تیرے رب کی اچھی بات، اچھا کلمہ مکمل ہو گیا، علی بنی اسرائیل، علی حرف جر، یہ بنونا سے بنی بن گیا، یعنی بنی نہ بنا، نون ڈراپ ہوا، علی بنی اسرائیل، سو یہ متعلق فعل ہو گیا کلمت تمت۔ اچھا یہ کیوں ہوا ایسا؟ یعنی اللہ نے اپنا وعدہ مکمل کیا، اس کا سبب بتایا، یہ سبب ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بما صبروا، یہ بات سببیہ ہے کہ وہ سبب کیا تھا، ما موصولہ، صبروا فعل ماضی، ہم فاعل، یعنی اس صبر کے سبب جو انہوں نے صبر کیا ان تکلیفوں پر، وہ سفر پورا طے کیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس تکلیفوں میں سے گزرے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر کے سبب اپنا وعدہ ان کے ساتھ مکمل کر دیا کہ اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها۔ آگے ودمرنا، آگے اللہ فرما رہے ہیں ودمرنا، اور دمر یدمر، دال میم را مادہ باب تفعیل، دمر یدمر تدمیرا، اس کا مطلب ہوتا ہے برباد کرنا، برباد کرنا۔ وَدَمَّرْنَا فعل ماضی، یہ نا کو تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فعل میں نا کو پکا سمجھ لیں کہ یہ فعل ماضی ہے، نحن فاعل ہے، وَدَمَّرْنَا نحن فاعل، اور ہم نے برباد کر دیا۔ اب کیا کیا برباد کیا؟ ایک تو یہ برباد کیا، ایک یہ جملہ ہے، یعنی اس کا ایک مفعول یہ ہو گیا، دوسرا مفعول یہ ہے کہ اور مزید کیا برباد کیا۔ تو اب یہ دونوں جملے الگ ہیں۔ ما کان یصنع فرعون، اب اس پر آئیں، ما موصولہ، کانا فعل ماضی ناقص، اس کا ہوا اسم جو ما کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، ما کانا یعنی جو تھا، یصنع صنع یصنع، صنع یصنع، صاد نون عین صنع یصنع، بنانا، ٹو کریٹ، بنانا، فرعون اس کا فاعل، یعنی ما یصنع فرعون، جو فرعون بناتا تھا، یعنی جو کرتا تھا، وقومہ، اور اس کی قوم، تو یعنی یصنع کے فاعل کون ہوئے؟ فرعون اور اس کی قوم، یعنی اس کی جو فرعونی تھے، ایکچولی جو بنی اسرائیل نہیں بلکہ فرعونی تھے۔ ما کان یصنع فرعون وقومہ، کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اور مزید کیا برباد کیا؟ وما کانوا یعرشون، ما موصولہ، کانوا ہم اسم، وما کانوا اور جو وہ، ہم اس کا اسم، یعرشون عرش یعرشو، عین را شین مادہ، عرش یعرشو باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی چھتری بنانا، یہ عرش ہے، عرش بلند کی ہوئی چیز، چھتری نما، یہاں سے
جو اس کا اصل معنی ہے وہ ہے وہ جو محل بناتے تھے. آپ کو پتہ ہے مصر میں فرعون جو ہے وہ اور اس کی قوم بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے, وہ یعنی اللہ نے وہ بھی برباد. ما کانوا یعرشون, اور وہ جو محل بنایا کرتے تھے وہ سب اللہ نے برباد کر دیا. آگے چلتے ہیں جی اگلی آیت مبارکہ کی طرف. جی تو اگلی آیت کا میں نے ایک حصہ لکھا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. جاوزنا, پھر وہی نا آ گیا فعل ماضی نحن فاعل. اب اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم واو اور زال, جیم واو اور زال. باب مفاعلہ ہے, فاعل یفاعل, جاوز یجاوز, یعنی تو قرآن کی کتابت ہے جاوزا. اس کا مطلب ہوتا ہے پار کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے پار کرنا, پار کرنا, کسی چیز کو پار کرنا. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے, جب یہ با حرف جر کے ساتھ آئے گا, با کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہو جائے گا کسی دوسرے کو پار کروانا. جیسے جا وہ آیا, جا بے حرف جر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لے کر آنا, اسی طرح یہ ہے. اچھا یہی جب عین حرف جر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا. جاوز عن, یعنی جاوز عن ذنبہ, اللہ نے یعنی جاوز اللہ عن ذنبہ, اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کروا دیا, اس سے کنارہ کشی کی, یعنی اس کو اگنور کر دیا. سو یہ عین اور با حرف جر سے ڈیفرنٹ میننگ میں آتا ہے, اور ان کے علاوہ یہ کیسے آتا ہے میں نے آپ کو تینوں بتا دیا. وجاوزنا فعل ماضی نحن فاعل, بی با حرف جر, بنی اسرائیل مرکب اضافی, یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو پار کروایا. کیا پار کروایا؟ البحر, ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا. سو یہ اس کا مفعول ہو گیا. آگے کیا ہوا جب یہ پار کروایا؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ, اتا یاتی آنا, اتو ہم فاعل فعل ماضی حمزہ تا یا مادہ, اتا یاتی باب زاربہ سے, آنا, اتو ہم فاعل, وہ آئے, کہاں آئے؟ علی حرف جر, قومن, اب یہ علی سے مراد یعنی پر سے نہیں بلکہ اس قوم کے پاس سے گزرے. علی قومن نکرہ, ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے. یعکفون, یہ اس کی صفت ہے, عین کا اور فا مادہ, باب نون, عکفا یعکفو, عکفا یعکفو, اس کا مطلب ہوتا ہے اعتکاف کرنا, یعنی ٹھہرے رہنا عبادت کے لیے, عبادت کے لیے کہیں رکے رہنا. سو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ, وہ ایسی قوم کے پاس سے گزرے, یعکفون, جو ٹھہرے ہوئے تھے, اعتکاف کیے ہوئے تھے, کہاں؟ عَلَىٰ أَصْنَامٍ, بتوں پر, صنم ان کی جمع اصنام, عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ, لام حرف جر. سو عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ, ایسے بتوں پر جو, یہ لہم لام حرف جر, ہم یہ اس میں جو ہم اس کا فاعل ہے. سو علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, کہ جو بت انہوں نے اپنے لیے بنائے ہوئے تھے, ان کے پاس اعتکاف کیے ہوئے تھے, ٹھہرے ہوئے تھے, عبادت کے لیے جھکے ہوئے تھے ان کے سامنے. اچھا جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہا, آئیے آگے دیکھتے ہیں. سو ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا, قالو فعل ماضی ہم فاعل, انہوں نے کہا, یہ ان کا مقولہ ہے, یا موسیٰ, اے موسیٰ. اب انہوں نے ندا, اب یہ ندا کا جواب ہے, اجعل لنا, امر کا صیغہ, جیم عین لام جعل یجعلو, تجعلو سے امر کا صیغہ, تجعلو, تا ڈراپ, لام ساکن نہیں پڑھا جا رہا, حمزۃ الوصل, اجعل, اجعل تو بنا دے, اجعل لنا الہن, اجعل لنا الہن, ہمارے لیے, یہ مفعول اجل کا, ایک معبود بنا دے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں, بت ہیں, یعنی کوئی خدا ہے جس کو یہ پہچانتے ہیں. سو انہوں نے اس سے ہی ایک اندازہ لگایا, اجعل لنا الہن, کما, کاف حرف جر, تشبیہ ما موصولہ, کما جس طرح, لہم آلہتن, یہ مبتدا مؤخر, لہم آلہتن, جیسا کہ ان کے لیے ایک, ان کے لیے معبود ہیں. یہ دیکھیں آلہتن, الہن کی جمع آلہتن, کیونکہ بت بہت سارے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے لیے بھی بہت سارے بت ہوں گے, الگ الگ ہر ایک کو عبادت کرے گا. کما لہم آلہتن, کیونکہ علی اصنام پیچھے جمع آ رہا ہے نا, تو ان سب کے اپنے اپنے بت تھے. کما لہم آلہتن, جیسے کہ ان کے معبود ہیں. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا, قال, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, ہوا فائل جو ریورٹ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. کیا جواب دیا؟ یہ ان کا مقولہ ہے, بیسیکلی تھا, انتم قوم, انتم, تم ایک قوم ہو, تجہلون, جیم ہا لام, تجہلون, تجہلو, تجہلو, واو نون کو اگر آپ نکالیں, انتم اس کا فائل ہے جو مبتدا بنا.
سو تجہل، جہل یجہل، جاہل ہونا، اس پہ یہ انا ہو گیا. انکم اسم انا بنا، قوم خبر انا، اور تجہلون صفت قوم. انکم قوم، تم ایک ایسی قوم ہو، تجہلون جو جاہل ہو. علماء نے اس کے اندر جو انہوں نے ترجمہ بتایا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جیسے کہتے ہیں یار تم تو نرے ہی جاہل ہو. تو یہ ایسا جواب تھا ان کو کہ تم تو بالکل ہی جاہل لوگ ہو کہ ابھی بھی ایسی باتیں کر رہے ہو. آگے چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف. اگلی آیت ہے ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. ان حرف تاکید، ہؤلاء اسم ان ہو گیا. اب یہ خبر ہے، متبر اسم المفعول کا صیغہ ہے. دیکھیں اگر ہوتا نا اسم الفاعل تو ہوگا متبرون، ہوتا خبر کے ساتھ ریپریزنٹ ہوتا، لیکن یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے. اسم المفعول سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کام کی طرف اشارہ جو وہ کر رہے تھے، یہ لوگوں کی طرف نہیں بلکہ اس کام کی طرف ہے. انا ہوا ہؤلاء متبرون، متبرون کا مراد یہ ہلاکت. انا ہؤلاء یقیناً وہ ہیں، متبرون ایک ہلاکت میں. اب یہ اس ہلاکت کی صفت آ رہی ہے ما ہم فیہ، ما موصولہ، ہم وہ لوگ جو جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، فیہ میں ہا جا رہا متبرون، یعنی ان ہؤلاء یہ سب ہیں متبرون ایک ہلاکت میں، ما ہم فیہ جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں. وباطل اور باطل ہے، ما کانوا یعملون کیا باطل ہے، جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کا جو پورا عمل ہے وہ باطل ہے. متبر کیا ہے، وہ جو آلیہت انہوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں وہ سب متبر ہیں، ہلاکت ہے. وباطل اور یہ ان کا عمل باطل ہے. ما کانوا جو کانو ہم اس کا اسم، یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کا یہ تمام عمل باطل ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہونے والا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا، یہ ان کا مقولہ ہے. آگے غیر اللہ استفہام کوسچن، کیا یہ غیر اللہ یہ مفعول مقدم ہے ابغی کا، با غین یا بغا یبغی تلاش کرنا، باب دارا با سے تلاش کرنا. ابغی فعل مضارع، انا اس کا فاعل. پہلے یہ دیکھیں ابغی میں تلاش کروں، کم تم سب کو کے لیے، یعنی غیر اللہ کیا اللہ کے سوا، ابغیکم الہن کیا تم سب کے لیے اللہ کے سوا میں کوئی دوسرا معبود تلاش کروں. الہن پھر مفعول ابغی، اس کا ایک مفعول مقدم ہو گیا، ایک مفعول مؤخر ہے. غیر اللہ ابغیکم الہن کیا میں تم سب کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود تلاش کروں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، اب یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی صفت ہو سکتی ہے یا حال ہے، اور ہوا مبتدا. فضلکم، فضل یفضل تفضیلا فضیلت دینا، باب تفعیل فعل ماضی. فضل وہو فضل اور اس نے فضیلت دی، کم تم سب کو، کہاں، علی العالمین پورے جہان پر، تمام جہانوں پر اس نے تم سب کو فضیلت دی. یعنی اس اللہ کی صفت کیا ہے کہ اس نے تم سب کو فضیلت دی ہے. جی تو میں نے آیت لکھ لی ہے، آگے آئیے دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا کہا کہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اس نے تم سب کو فضیلت دی. اللہ فرما رہے ہیں اِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اب وہ بات کیا ہے، یعنی وہ کیا فضیلت تھی. اِذ میں نے آپ کو بتایا کہ جملے کے شروع میں آتا ہے تو موسٹلی ہوتا ہے اذکروا، تم سب یاد کرو، یہ یاد کروایا جا رہا ہو. اِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، نون جیم یا مادہ باب افعال، انجا ینجی بچانا، بچانا. اذ انجینا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل. اذ انجینا جب ہم نے بچایا، کم تم سب کو، یہ جو بنی اسرائیل اس وقت بھی جو یہودی موجود تھے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، من حرف جر، آلی یہ مجرور ہو گیا، من آل فرعون یعنی فرعون کی آل سے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب وہ جو آل فرعون تھی یہ اس کی صفت ہے کہ وہ کیسی تھی. یسومونکم، سین واو میم مادہ باب نون، سام یسومو اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب چکھانا، عذاب دینا. کم مفعول، یسومون فعل مضارع، ہم فاعل، کہ وہ کیسی قوم تھی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں بچایا فرعون کی آل سے جو تھی تمہیں دیتی سوء العذاب، بدترین عذاب. یسوء العذاب مفعول یسومون، کہ تمہیں کیسا عذاب دیتی تھی، سوء العذاب، کہ بدترین عذاب دیتی تھی. اور کیا کرتی تھی، یہ دوسری صفت
یقتلون ابناءکم، قتل یقتل، میسکر جسے کہتے ہیں قتل و غارت، ایک ہوتا ہے قتل کرنا، قتل و غارت کر دینا، خون ریزی کرنا. سو یقتلون باب تفعیل، یقتلون فعل مضارع ہم فاعل، وہ قتل کرتی تھی ابناءکم، تم سب کے مردوں کو، لڑکوں کو، مذکر کو. ابن ان کی جمع مفعول مرکب اضافی ہے یہ، یقتلون ابناءکم. اور کیا کرتی تھی؟ یستحیون، استحیا باب استفعال، استحیا یستحیی، ہاں یا مادہ باب استفعال، زندہ رکھنا. وَيَسْتَحْيُونَ ہم، اس کا فاعل، یہ تیسری صفت آ گئی کہ وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے کس کو؟ نساءکم، تم سب کی عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، ذَلِكَ ان سب باتوں میں، یہ سب باتوں میں، ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، یہ ذَلِكُمْ کے مطلب مخاطبین کو خطاب ہے. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تم سب کے لیے بلاؤن، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تم سب کے رب کی طرف سے، عظیم، یعنی بہت عظیم آزمائش تھی. یہ صفت ہے بلاؤن کی. جی اگلی آیت کا میں نے پہلا حصہ لکھا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. اللہ فرما رہے وَوَعَدْنَا، واو عین دال مادہ باب مفاعلہ، وعد یواعد، وعدہ کرنا. وَوَعَدْنَا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے وعدہ کیا کس سے؟ موسیٰ سے، مفعول حالت نصب میں ہے. کیا وعدہ کیا؟ 30 لیلۃ، 30 راتوں کا. 30 یہ 30 ہے، 30 سے یہ نصب ہوا ہے، 30 یہ حالت نصب میں ہے. 30 30 لیلۃ، یہ اس کی تمجیز ہے حالت نصب میں کہ کیا تھا 30 کہ 30 راتیں. تمجیز لیل نہیں ہے، لیلتن ہے کہ مخصوص راتیں تھیں. سو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اتم یتم، دیکھیں تم یتم مکمل ہونا، اتم یتم مکمل کرنا باب افعال میں، اتم یتم. سو اتممنا فعل ماضی نحن فاعل، اور ہم نے مکمل کیا ہاں اس کو، یہ ہاں کیا ہے؟ لیلتن کو، بعشرٍ 10 کے ساتھ، یعنی 10 کے ساتھ انہیں مکمل کر دیا. کتنی راتیں ہو گئی؟ 40. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور انہیں 10 کے ساتھ مکمل کیا. آگے چلتے ہیں جی. آیت کا اگلا حصہ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تم یتیم مکمل ہو جانا. تم فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہوا فاعل، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میقاتو. اب یہ میقاتو ہے تو مؤنث، لیکن یہ چونکہ ایک ٹائم کا نام ہے، ایک وعدے کا نام ہے، ایک میعاد ہے. سو فتم میقات ربی، اس کے رب کا میقات. میقات سے مراد دو میننگ ہوتے ہیں، یا تو طے شدہ وقت یا پھر طے شدہ جگہ. اب جیسے آپ مکہ جاتے ہیں تو مقام میقات آتا ہے، اور وہ اب جگہ ہے، طے شدہ جگہ، لیکن طے شدہ وقت کو بھی میقات کہا جاتا ہے. فتم میقات ربی ہی، اس کے رب کا طے شدہ وقت مکمل ہو گیا. کتنا تھا؟ 40 لیلۃً. سو یہ مفعول ہے تم کا، کیا مکمل ہوا؟ 40 سے حالت نصب میں 40، یہ مفعول ہے تم کا کہ 40 راتیں مکمل ہو گئیں. لیلۃً اسی طرح تمجیز. تمجیز کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا ابہام دور کرنے کے لیے، کہ اگر آئے فتم میقات ربہ 40 کیا 40 40 منٹ، 40 گھنٹے، 40 مہینے، 40 سال، تو واضح کرنے کے لیے آگا لیلۃً 40 راتیں. تو یہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے تمجیز. آگے چلتے ہیں جی. تو آگے بات ہے وقال موسیٰ لأخیہ. قال فعل ماضی، موسیٰ حالت رفع میں فاعل. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس سے؟ لام حرف جر، لأخیہ اپنے بھائی سے. اخوہ اخیہ، اخو اخا اخی، اسماء خمسہ، اخو ابو فمو اور ہمو، فو فا فی، ہمو ہما ہمی، ابو ابا ابی، اخو اخا اخی، اسماء خمسہ. سو وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا. اب وہ بھائی کون ہے؟ ہارون. اب یہ ہارون حالت جر میں ہے. کیوں جر میں ہے؟ یہ بدل ہے اخی کا، اور اخی جر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا. کیا فرمایا؟ حکم دیا. یہ مقولہ ہے. اخلفنی، خالف یخلف، اخلفنی باب داد سے، خا لام فا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ بننا.
یہ باب نون سے بنے گا. اچھا یہ نون سے کیوں میں اس کو لے رہا ہوں؟ اخلفنی لام پہ پیش ہے، یعنی جو درمیان والا کلمہ ہے اس پہ پیش آ رہی ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یا تو کاروما ہوگا یا ناصرہ ہوگا. تو کاروما تو موسٹلی نہیں آئے گا، تو ناصرہ آئے گا. خلف یخلف یعنی خلافت میں ہونا، کسی کو خلیفہ بننا. اخلفنی سو تخلف سے امر کا صیغہ، تا ڈراپ ساکن الف حمزہ اس پہ پیش آئے گی، چونکہ حمزۃ الفصل ہے پیچھے ملایا جائے گا. ہارون اخلف تو خلیفہ بن جا، نی میرا، اپنے بھائی سے کیا تو میرا خلیفہ بن جا، فی قومی میری قوم میں، یعنی میری قوم میں میرا خلیفہ بن جا. وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرنا، اصلح یصلح باب افعال اصلاح کرنا، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کر، انت فاعل امر کا صیغہ، یعنی اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو ان کی اصلاح کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ لا نہیں کا، اتبع یتبع پیروی کرنا، باب افتعال، اتبع یتبع پیروی کرنا. سو لا تتبع یہ مجزوم ہو گیا کہ تو پیروی مت کرنا سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کے راہ کی. سو مفعول ہو گیا، یعنی اگر ان کی قوم میں سے کوئی فساد برپا کرے، کوئی ان کے معاملات میں عبادت میں، تو ان کی پیروی وہ نہ کریں. انشاءاللہ اگلی آیات ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اب تفسیر ابن کثیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. یہاں پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب فرعونی بغاوت و سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حالانکہ انہیں یکے بعد دیگرے متواتر کئی بار مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں غرق کر دیا. یہ وہی دریا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے رستے بنا دیے تھے، وہ سلامتی کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا. امام حسن بصری و قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمین سے مراد ملک شام ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہو گیا. آگے فرماتے ہیں وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ وَفِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور فرعون اور قوم فرعون جو بناتے تھے ہم نے اس سب کو تباہ کر دیا. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ان کے محلات جو وہ بلند کرتے تھے، یعرشون کے معنی ہے جو وہ بناتے تھے. بنی اسرائیل کا دریا پار اترنا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ہم نے دریا کے پار اتار دیا اور انہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی عظیم قدرتوں کا مشاہدہ کیا، فَأَتَوْا وہ گزرے عَلَىٰ قَوْمٍ ایک ایسی قوم پر، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کنعانی تھے، بعض کے بقول یہ لخم تھے. ابن جریج نے لکھا ہے کہ یہ لوگ گائے کی صورت کے مطابق بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اس بات نے ان کے دلوں میں پھر سے بچھڑے کی محبت کا ولولہ تازہ کر دیا، اور ان جاہلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم الہ آلہہ قال انکم قوم تجہلون. موسیٰ علیہ السلام جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو. موسیٰ نے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی بات سے جاہل ہو. یہ واجب ہے کہ اس کی ذات گرامی کو ہر قسم کے شریک اور مثیل سے پاک قرار دیا جائے. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ بے شک یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے. وباطل ما كانوا يعملون اور جو سب یہ کام کر رہے ہیں یہ سب بےہودہ ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کے ساتھ نصیحت. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اس نے انہیں فرعون کی قید اور اس کے قہر سے نجات بخشی، ان کی ذلت اور رسوائی کو عزت و سربلندی سے بدل دیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو دریا میں غرق کر کے ان کے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی، جیسا کہ تم ان کی باتوں کا قبل ذکر یعنی سورہ بقرہ میں اس کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے روزے اور 40 راتوں کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے اس احسان کا اظہار فرمایا کہ انہیں ہدایت اس لیے حاصل ہوئی کہ اس نے ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور انہیں تورات عطا فرمائی جس میں احکام اور ان کی شریعت کی تفاصیل موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی. مفسرین نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 30 دنوں کے روزے رکھے تھے، اور جب انہوں نے اس میعاد کو پورا کر دیا تو انہوں نے ایک درخت کی شاخ کے ساتھ مسواک کر لی تھی
تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب وہ اس مدت کو 40 راتوں تک بڑھا دیں۔ جب میعاد مکمل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کا عزم کر لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن، سورہ طٰہٰ میں ہے، اے آل یعقوب یقیناً ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کے دائیں طرف مقرر کی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل میں اپنا نائب مقرر کر دیا اور انہیں وصیت کی کہ وہ راستی کو اختیار کیے رہیں اور فساد نہ ہونے دیں، اور یہ بطور تنبیہ و تذکیر کے تھا، ورنہ ہارون علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے، صاحب جاہ و جلال، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت برگزیدہ تھے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنی آیات مکمل کی جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے اور ہمارا سمجھنا سمجھانا سب آسان فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔